سوچئے، جس گھر کو رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے چنا، جس کے طواف میں فرشتے بھی شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر ایک دن وہ گھر، وہ خانہ کعبہ زمین سے مٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں نم ہو جائیں گی، دل تھام کر رہ جائے گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حیران کن، دل ہلا دینے والا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے۔ یہ بات کوئی کہانی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ آئیے اس خوفناک حقیقت کو جانتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک صبح آپ آنکھ کھولیں اور خبر آئے کہ خانہ کعبہ اب زمین پر موجود نہیں، وہ گھر جس کے گرد کروڑوں دل گھومتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ گھر جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ گھر اگر کبھی مٹ جائے تو دل کی دھڑکن رک جائے، آنکھیں ساکت ہو جائیں، دنیا کا نظام ہل کر رہ جائے، مگر افسوس، قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ہمیں پہلے ہی دے دی۔ یہ وقت آئے گا، بہت سخت، بہت ہولناک، بہت عبرتناک۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے، اسی مستقبل کے خوفناک منظر سے پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کا نظام کامل ہے، ہر بات حکمت سے بھری ہے۔ آئیے دل مضبوط رکھیں اور وہ حقیقت جانیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی ہے۔ خانہ کعبہ، دنیا کی سب سے محفوظ جگہ، ہر طرف سے پناہ گاہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ امن کا گھر ہے۔ زمانوں سے بادشاہ آئے، لشکر آئے، طاقتیں آئیں، مگر کعبہ کی حفاظت ہمیشہ اللہ نے خود کی۔ ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر آیا تو اللہ نے آسمان سے ابابیلیں بھیج دیں، چھوٹے چھوٹے پرندے، مگر اللہ کی قدرت نے انہیں ایسی طاقت دی کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ آج بھی ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوگا کہ اللہ خود اس گھر کی حفاظت کو روک دے گا؟ کیوں اس گھر کو ٹوٹنے کی اجازت ملے گی؟ یہ سوچنے کے قابل سوال ہے اور ان سوالوں کا جواب قیامت کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں بنی۔ ایمان کمزور ہوتا جائے گا، دین لوگوں کی زندگی سے نکلتا جائے گا، نیکی صرف چند دلوں تک محدود رہ جائے گی۔ جب دنیا ظلم اور گناہوں سے بھر جائے گی، جب سچ اور حق کے نام لینے والے کم پڑ جائیں گے، جب طواف کرنے والے نہیں رہیں گے، تب اللہ کا نظام الٹ جائے گا، زمین سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی عظمت بھی دنیا والوں کے دلوں میں نہیں رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حبشہ کا ایک لنگڑا ٹانگ والا شخص کعبہ کو گرا نہ دے۔ اس کے ساتھ کالے چہروں والا ایک لشکر موجود ہوگا۔ وہ لوگ کعبہ میں موجود خزانے کو نکالیں گے، چوری کریں گے اور آخرکار اس مقدس گھر کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ اس شخص کا نام ذو السویقتین بتایا گیا ہے، یعنی پتلی پنڈلیوں والا۔ وہ طاقتور ہوگا مگر ایمان سے خالی، اس کے دل میں نہ خوف خدا ہوگا اور نہ حرمت کعبہ۔ سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب حجرہ اسود اپنی جگہ سے گرے گا، جب مطاف کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی، جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ تلبیہ کی صدا، نہ لبیک کی گونج، نہ حجاج ہوں گے، نہ عمرہ کرنے والے۔ ایک ایسا وقت جب دنیا ایمان سے خالی ہو چکی ہوگی، مسجد الحرام سناٹے میں ڈوبی ہوگی، اللہ کے گھر سے نور اٹھ چکا ہوگا۔ پھر ایک ذلیل لشکر آئے گا اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو گرا دے گا۔ وہ لمحہ سوچ کر ہی روح کھم جاتی ہے۔ کعبہ جسے اللہ نے زمین پر سب سے پہلے گھر کے طور پر بنایا، آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، دوبارہ تعمیر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسے عزت ایسی ملی کہ قیامت تک اس کی حرمت قائم رہے گی۔ مگر جب انسانوں کے دل اس گھر سے خالی ہو جائیں گے، جب دنیا والے اسے صرف ایک عمارت سمجھنے لگیں گے، تب اللہ بھی اس کی حفاظت ترک کر دے گا۔ آج ہم طواف کرتے ہیں تو ہر قدم پر ثواب۔ اللہ اپنے بندوں کو مکہ آنے کی دعوت دیتا ہے، ہر دل میں خواہش رکھتا ہے کہ ایک بار میرا بندہ میرے گھر آ جائے۔ لوگ یہاں آتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
دل پاک ہو جاتے ہیں، روح میں نور بڑھ جاتا ہے، مگر قیامت کے قریب انسانوں کے دل ایسے سخت ہو جائیں گے کہ اللہ کے گھر کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لوگ شراب اور ناچ گانے میں خوشی ڈھونڈیں گے، اللہ سے تعلق ختم ہوتا جائے گا۔ جب بندے اللہ سے منہ پھیر لیں گے تو اللہ بھی اپنا کرم اٹھا لے گا۔ ذو السویقتین کا لشکر اس وقت مکے کا رخ کرے گا جب نہ کوئی حاجی ہوگا، نہ نمازی، نہ شاعر اللہ کی حرمت باقی، نہ ایمان کی چمک۔ اس دن نہ کوئی آسمانی مدد آئے گی، نہ ابابیلیں، نہ کوئی فرشتہ روکے گا۔ دنیا اندھیری ہو چکی ہوگی اور وہ لشکر خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ لیکن یہاں ایک اور راز بھی ہے، اللہ کسی ظلم کو بے فائدہ نہیں کرتا۔ اس وقت قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا، دلوں سے ایمان کا چراغ بجھا دیا جائے گا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا، پھر دھرتی کے آخری لمحے شروع ہو جائیں گے۔ اب کعبہ کو دنیا سے ہٹانا دراصل قیامت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب کعبہ ختم ہوگا تو دنیا کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ زمین ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج ہم کعبہ کی موجودگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس گھر کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس گھر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس محبت کو دل میں زندہ رکھ پا رہے ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں تھی؟ کیا ہم دل کی کعبہ سے رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں؟ آج ہم مکہ کا سفر آسان سمجھ کر کرتے ہیں، مگر کل ایسا وقت آئے گا کہ کوئی اس طرح رخ بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی اس دور کے لوگوں جیسے نہ ہو جائیں، کہیں ہماری بے حسی ہمیں ایمان کے اس آخری درجے تک نہ دھکیل دے جہاں کعبہ کی حرمت دلوں سے جاتی رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کعبہ گر بھی جائے گا تو اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی، زمین و آسمان اس کے حکم کے پابند رہیں گے۔ کعبہ اللہ کی نشانی ضرور ہے مگر معبود نہیں۔ جب بندے نشان کو بھول کر اصل مالک کو بھول جائیں گے تو اللہ انہیں بھٹکنے دے گا اور کعبہ کا گرایا جانا گویا دنیا کی عبادت گاہ کا آخری چراغ بجھانے کے مترادف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حج نہیں ہوگا، مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، قرآن اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر شیطان کا راج ہوگا۔ ذو السویقتین اسی فتنہ زدہ دور میں ظاہر ہوگا، اس کے دل میں خانہ کعبہ کا ذرہ برابر احترام نہیں ہوگا، وہ بس خزانہ لوٹنے آئے گا، دنیا کی نشانیاں مٹا کر چلا جائے گا اور دنیا فنا کے قریب پہنچ جائے گی۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یوٹیوب پر خانہ کعبہ کو دیکھ لیتے ہیں، لائیو طواف کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، مگر سوچیں جب ایک دن کیمرے بھی خاموش ہو جائیں گے، جب طواف کرنے والوں کی جگہ ملبہ ہوگا، جب زمزم کا کنواں بھی بے رونق ہو جائے گا، جب مسجد الحرام کی عظمت مٹی میں مل جائے گی، کیا وہ لمحہ ہمیں سوچ کر بھی نہیں ہلا دیتا؟ ایمان والوں کا دل لرز اٹھتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی حرمت کو سینے میں رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انسان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہو، مگر وہ وقت ایسا ہوگا جب محبتیں دنیا پر قربان ہو جائیں گی، نفس کی خواہشات جیت جائیں گی، حرص و ہوس انسانوں کو حیوانیت کی انتہا تک لے جائے گی، پھر اللہ بھی اپنے گھر کی حفاظت روک دے گا تاکہ دنیا کو حساب کے لیے تیار کر سکے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو آج ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کون سے دور کے لوگ ہیں، وہ جو ایمان کے آخری لمحے تک کعبہ سے جڑے رہیں گے یا وہ جو دنیا کی رونق میں رب کے گھر کو بھول جائیں گے۔ جب تک کعبہ قائم ہے، ایمان کا چراغ روشن ہے، جب تک طواف ہوتا ہے، رحمت کا سلسلہ جاری ہے، جب تک لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، دنیا کے فیصلے رک کر ہوتے ہیں، مگر جب تلبیہ کی آواز بند ہو جائے گی تو دنیا کی مہلت بھی بند ہو جائے گی، پھر نہ توبہ قبول ہوگی نہ کوئی عمل، زمین لرز اٹھے گی، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ کعبہ کی تباہی کوئی معمولی خبر نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر پروردگار چاہے تو ابھی بھی ہمیں اس گھر کے طواف کا شرف بخش سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، ایمان پر موت مانگنے کی توفیق ملے۔
وہ دور نہ آئے جب دلوں میں حرمت نہ رہے، ایمان سرد ہو جائے، روح اندھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس آخری فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں کعبہ کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت کے صدقے ہمیں موت دے، ہمیں ایمان والوں میں اٹھائے، ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دل ہمیشہ اللہ اور اس کے گھر سے جڑے رہیں گے۔ سوچیے، اگر آج ہمیں یہ خبر مل جائے کہ کعبہ نہیں رہا، ہمارا دل مانے گا؟ نہیں، ہماری روح برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب تک موقع ہے اپنے دل سے گندگی نکال دیں، دنیا کی محبت کم کریں، اللہ کی محبت بڑھائیں، کعبہ کی طرف سفر کریں، دعا کریں، سجدے کریں، آنسو بہائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سب سے قیمتی جگہ اللہ کا گھر ہے۔ جب تک ہم یہ محبت زندہ رکھیں گے، اللہ بھی اپنے گھر کی حفاظت جاری رکھے گا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کعبہ کا گرنا اس بات کی نشانی ہوگا کہ دنیا کی مہلت ختم، لہٰذا خود کو آخرت کے لیے تیار رکھیں، اس گھر کی قدر کریں، جب تک یہ موجود ہے اس رب کی عبادت کریں جو اس گھر کا مالک ہے۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا کی ہر چیز مٹ جائے گی، صرف اللہ باقی رہے گا۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔